السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے شروع کر رہے ہیں۔ وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ مریم، اور کتاب میں مریم علیہ السلام کا ذکر کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن میں مریم علیہ السلام کا ذکر کرو۔ ایزن تبزت، جب وہ الگ ہو گئی، ایزن تبزت وہ الگ ہو گئی، من اہلہا اپنے گھر والوں سے، من مکانن شرقیہ مشرقی کی جانب کے کسی جگہ پر۔ مراد یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ہیکل کے مشرقی جانب متقف ہو گئی تھی، کیونکہ عورتوں کے لیے اعتکاف کے لیے یہی جگہ مقرر تھی۔ ان کو ان کی والدہ نے خاص اللہ کے لیے مختص کر دیا تھا۔ وہ دنیاوی کاموں سے انہیں آزاد کر دیا تھا کہ ہر وقت اللہ ہی کی عبادت کریں۔ تو وہ مشرق کی طرف چلی گئی، جہاں جو عورتوں کے لیے جگہ مخصوص تھی۔ تو ہیکل میں رہتی تھی نا، تو وہیں سے وہ اعتکاف کرنے مشرق کی طرف چلی گئی۔ آیت 17 میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تندرست نوجوان کی شکل میں آتے ہیں۔ تو وہ چلی گئی وہاں، فتخذت من دونہم حجاباً، پھر اس نے ہر کسی سے پردہ کر لیا، یعنی اللہ کی عبادت میں ہر وقت لگی رہتی تھی۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَانًا، پھر ہم نے ان کی طرف بھیجا۔ اللہ فرما رہے کہ ہم نے ان کی طرف بھیجا، کس کو؟ ایک فرشتے کو، روحانہ اپنے فرشتے کو، فتمثل، اور اس کی شکل بنا دی ہم نے اس لہا بشارن سویہ، ایک اچھے خاصے تندرست مرد کی شکل بنا دی، ٹھیک ٹھاک مرد کی، یعنی انسانی شکل میں وہ ان کے پاس آیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَانًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَارًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ، تو وہ دیکھ کے انہیں، فرشتے کو دیکھ کے ڈر گئی۔ ظاہر ہے بات ہی ایسی تھی کہ ایک نوجوان پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، تو وہ فوراً کہتی ہیں کہ میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ ان کنتا تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے تو کوئی غلط کام نہ کرنا۔ کالا انما انا رسول، تو وہ جب فرشتہ دیکھتا کہ یہ تو ڈر رہی ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں تو رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، یعنی رسول کا مطلب ہے بھیجا ہوا ہوں، پیغمبر ہوں، تو میں فرشتہ ہوں جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ لے آہب اللہ کے غلامن زکیہ، کہ تاکہ میں عطا کروں تجھے بیٹا، پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ تو فرشتہ ڈیٹیل بتا رہا ہے۔ تو قالت انا یکون، تو وہ فوراً گھبرا گئی، کہتے مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے، لی غلامن انا یکون لی غلامن ولم یمسسنی بشر ولم آک بغیہ، مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی مرد نے آج تک چھوا نہیں، اور نہ ہی میں بدکردار عورت ہوں۔ کالا کذالک، تو فرشتے نے کہا کہ اسی طرح ہوتا ہے، کالا ربو، کہ تیرے رب نے تو یہی کہا تھا کہ اسی طرح ہوتا ہے۔ وہ علیہ، تو اللہ نے کہا تھا کہ یہ تو علیہ مجھ پر، کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ میں بناؤں اس کو لوگوں کے لیے رحمت، اور اپنی طرف سے لوگوں کے لیے رحمت اپنی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، میں نے تو بس کن کہہ دینا تو اس نے ہو جانا ہے، میرے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں۔ کن کے کلمے سے پیدا ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وَلَجَعَلْنَا اللَّهُ، تو اللہ کہتا ہے کہ میں
میں چاہتا ہوں کہ میری نشانی ہو، کوئی لوگوں کے لیے میری طرف سے رحمت کا ذریعہ ہو ان لوگوں کے لیے۔ وکانا امر مقدیہ، اور یہ کام جو ہے یہ تو فیصل شدہ ہے، یہ ازل سے میں نے مقرر کر رکھا ہے، فیصل شدہ، یہ تو ہو کر ہی رہنا ہے۔ اللہ نے سب کچھ پہلے ہی بتا دیا۔ وحاملہ تو پھر جب حمل ٹھہر گیا، ان کو حمل ٹھہر گیا تو وہ شدید ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو گئی اور بہت زیادہ تکلیف میں تھی، بہت زیادہ پریشانی میں تھی۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وحاملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیّا، پھر وہ ایک اور دور کی جگہ چلی گئی، اس حمل کو اٹھائے ہوئے دور کی جگہ چلی گئی۔ وآجاءہا المخاض، پھر جب آ گیا پیدائش کا وقت آ گیا اور انہیں درد ذیل شروع ہو گئے۔ الی جذع النخلۃ، تو وہ اللہ کے حکم سے ایک کھجوروں کے درختوں کے تنوں کے پاس آ گئی، کھجور کے درخت کے تنے کے پاس آ گئیں۔ تو پھر انہوں نے اللہ کو پکارا، قالت، کہنے لگی، یا لیتنی، کاش مت قبل، میں مر گئی ہوتی، مطلب اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی ہیں۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش یہ اتنی بڑی آزمائش مجھ پر اللہ نے ڈال دی ہے، کاش یہ نہ ہوتی، اس سے پہلے بھی میں مر گئی ہوتی اور لوگوں کے لیے ایک بھولی بسری یاد بن گئی ہوتی، لوگوں کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ کوئی مریم نام کی لڑکی دنیا میں آئی تھی۔ مطلب اس قدر وہ بے بس ہو کے نا ایسی باتیں سوچ رہی۔ جب انسان بے بس ہوتا ہے تو پھر اسی طرح سوچتا ہے نا۔ فناداہا من تحتہا الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، تو پھر نیچے سے نا فرشتے نے، اللہ نے فرشتہ بھیجا، اس نے آواز دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، غم نہ کریں، ازردہ حالناک ہوں، کیونکہ تیرے رب نے تیرے نیچے، تیرے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا، سریا چشمہ بنا دیا ہے۔ کھانے کے لیے کھجوریں تو تھی، اور پینے کے لیے پانی کا بھی اللہ نے بندوبست فرما دیا۔ وَحُزِّی اِلَیْکَ بِجِذْعِ النَّخْلَۃِ تُسَاقِطْ اِلَیْکَ رُطَابًا جَنِیًّا، پھر اسے فرشتہ کہتا ہے کہ کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تو تم پر تازہ تازہ پکی ہوئی کھجوریں گر پڑیں گی، تو پھر انہیں کھاؤ۔ وَحُزِّی اِلَیْکَ، اور اپنی طرف اس تنے کو پکڑ کے ہلاؤ، بِجِذْعِ النَّخْلَۃِ، کھجور کے تنے کو، نخلت کھجور، جذع تنا، کھجور کے تنے کو پکڑ کے اپنی طرف ہلاؤ تو ساقط، تو گرنے لگیں گی، لے کے تیری طرف، رطاباً، پکی ہوئی، جنیہ، تازہ تازہ کھجوریں۔ وکلی، پھر پیو، وشربی، کلی، پھر کھاؤ، وشربی، اور پیو، وقرری عینا، وقرری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھو، مطلب کسی طرح پریشان نہ ہو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو، اطمینان سے رہو، اللہ نے تو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ وَأَمَّا تَرَى جِنَّ مِنَ الْبَشَرِ، پھر جب تو دیکھے کہ کوئی آدمی آ رہا تھا، کوئی بھی آدمی، کسی بھی آدمی کو جب دیکھے، فَقُولِی اِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنسِیًّا، تو پھر جب کسی آدمی کو دیکھو تو اسے کہہ دینا کہ میں نے تو آج روزہ رکھا ہوا رحمان کے لیے،
تو میں آج تم سے بات نہیں، کسی انسان سے بھی میں بات نہیں کر سکتی کیونکہ میں روزے میں ہوں۔ تو عیسائیوں میں یہ رواج تھا اس زمانے میں کہ وہ چپ کا روزہ بھی رکھتے تھے، ان کے روزے کے ساتھ چپ بھی خاموشی بھی ضروری ہوتی تھی۔ تو اس لیے اس حساب سے انہوں نے اللہ نے فرما دیا کہ تم ایسے کہنا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ تو وہ بچے کو اٹھا کے تو پھر اپنی قوم کے پاس آئیں اور کہا کہ انہوں نے، جب ان کی قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ مریم تو ایک بچے کو اٹھا کے چلی آ رہی ہے، تو کہا اے مریم، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریّا، بے شک تو نے تو یہ ایک بہت ہی برا کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ان کے بھائی کا نام ہارون ہوگا نا۔ ما کان ابوک، نہیں تھا تیرا باپ، امرأ سوء، ایک برا آدمی، تمہارا باپ برا آدمی نہیں تھا۔ وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری ماں بھی کوئی بد کردار عورت نہیں تھی، اور تو نے یہ کیا کیا؟ مطلب تانا تشنے دینا شروع کر دیے۔ فاشارت علیہ، تو مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس سے بات کر لو، مجھ سے نہیں بات کرو۔ تو کہنے لگے کہ کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں اس بچے کے ساتھ، کیونکہ یہ تو ایک گود کا بچہ ہے، یہ بات تھوڑی کر سکتا ہے۔ کالا انی عبداللہ، تو یہ وہ مطلب آپس میں ابھی بات کر رہے ہیں، تو بچہ بول پڑا کہ میں تو اللہ کا، کالا انی عبداللہ، بے شک میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ وجعلنی مبارکہ اینما کنت، اور اس نے مجھے بنایا ہے بابرکت، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں میرا وجود باعث برکت ہے۔ وہ اوصانی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، بالصلاۃ، نماز کا، وزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں رہوں، جب تک زندہ رہوں میں نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں، اور برم بوالداتی، اور میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوں۔ ولم یجعلنی جبارا شقیّا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، میں نیک سلوک کرنے والا ہوں۔ والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، سبحان اللہ، ویوم اموت، جس دن میں مروں گا، اور یوم ابعث حیا، جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، ان سب دنوں پر سلامتی ہی سلامتی اللہ نے بھیجی ہے۔ تو یہی الفاظ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمائے تھے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، یعنی ان کی تفصیل یہ بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان کی قوم کے لوگوں نے، انہوں نے اختلاف کیا اس میں۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، بات سچی وہ ہے جس میں وہ شک کرتے ہیں، وہ سچی بات تو یہی ہے لیکن وہ اس میں شک کرتے ہیں۔
माँ काना लिल्लाह यत्ताखिज़ मिन वलादिन सुब्हानहू। तो अल्लाह के लिए सज़ावार नहीं है या अल्लाह के लिए शान शायान नहीं है कि वो बनाए किसी को अपना बेटा। अल्लाह तो पाक है इन बातों से। अल्लाह को तो किसी बेटे की ज़रूरत नहीं है। वो तो यकता है, वाहद है, ला शरीका लहू, लहुल मुल्को व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाल वल इकराम। उसको ये दुनियावी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो बेनियाज है इन चीज़ों से। इसको दे या इसकदा अमरन, जब वो फैसला करता है किसी काम का, व इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून, तो फिर वो उसको कहता है कि हो जा, फयकून, तो वो हो जाता है। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दुहू हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। बेशक अल्लाह ही रब है मेरा और तुम्हारा, उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। तो इसमें भी इख्तलाफ किया अज़ाबु फ़िरक़ों ने, फ़ख्तलाफ़ल अज़ाबु मिन बैनिहिम, आपस में फ़िरक़ों ने, इन्होंने फ़िरक़े बना लिए ना इन कौमों ने, तो उन फ़िरक़ों ने आपस में इख्तलाफ किया। फ़वैलुल लिल्लज़ीना काफ़रू, तो काफ़रों के लिए ख़राबी है इसमें। ईसाइयों की सबसे बड़ी बदबख्ती ये थी कि जो अल्लाह ने हकीकत बयान किया जिसकी किसी किस्म के इख्तलाफ की इसमें गुंजाइश नहीं थी, लेकिन उन्होंने आपस में इख्तलाफात पैदा कर लिए और छोटे छोटे फ़िरक़ों में बट गए। और इनमें से बहुत से ऐसे भी कलील तादाद के लोग थे जो कि शमून के साथी और पैरोकार बने हुए थे, जो बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर ईमान ले आए थे। मिम्मशद यौम नज़ीर, यानी क़यामत के दिन की हाज़िरी, यानी अम्बिया अलैहिस्सलाम की वो शहादत है। इसका मतलब है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की वो शहादत जो क़यामत के रोज़ वो अपनी अपनी उम्मतों के सामने गवाही देंगे, अल्लाह के हुज़ूर पेश होंगे और बताएंगे अल्लाह को अपनी अपनी उम्मतों के बारे में, जिसकी तफसील पिछले सूरतों में गुज़र चुकी है। आयत 38 और 39 में क़यामत के रोज़ जब इस मशहद अज़ीम से साबका पेश आएगा, तो इस रोज़ उनके कान भी खूब सुन रहे होंगे। ये जो नफरमान लोग हैं, उनके कान अब तो उन पर अल्लाह ने मोहर लगाई हुई है, दौड़ दिए उनके कानों में, और आँखों के आगे पर्दे हैं, तो उस वक्त उनकी आँखें खूब देख रही होंगी और कान भी खूब सुन रहे होंगे, कोई पर्दा वर्दा नहीं होगा। तो लेकिन उस वक्त क्या होगा, सुनने और समझने का वक्त नहीं होगा, और तौबा और इस्लाह और सही तौबा इस्लाह का वक्त ख़त्म हो चुका होगा, सही और अमल के तमाम दरवाजे बंद हो चुके होंगे। लेकिन आज ये गफलत में पड़े हुए हैं, इसकी वजह से वो ईमान नहीं लाते। काश के वो अपनी अकल से काम लेते, अकल के अंधे लोग हैं। अंजिर हम यौमल हसरत क़ुदियल अम्र, तो उन्हें डराओ हसरत के दिन से, जब के बात का फैसला हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, उससे डराओ। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इन्ना नहनु नारिसुल अर्दा, बेशक हम ही हैं ज़मीन के वारिस, वमन अलैहा, जो कुछ इस पर है, यानी ज़मीन में जो कुछ है उसके भी और ज़मीन के भी हम ही मालिक हैं। अल्लाह फरमा रहा है व इलैना युरजाऊन, और हमारी ही तरफ लौट कर आना है सबको।
آیت 40 تک آج ہم نے کیا ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔